فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر رواه مسلم. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، ماں بہنوں اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کے حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس کو چاہتا ہے نیکیوں کی توفیق عطا کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے گناہوں سے دور رکھتا ہے، وہ جس پر کرم کرے وہی نجات پاتا ہے اور جس پر نظر کرم نہ کرے وہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ جس پر احسان کرنا چاہے وہی اس کے احسانات سے مالا مال ہوتا ہے اور جس پر سے احسانات کو روک لے تو وہ دنیا کا بڑا بد نصیب ہو جاتا ہے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو ہادی اور مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے گناہ کے 3 دروازے. بنیادی طور پر ہم نے اس عنوان کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ بنی آدم ہونے کے ناطے انسان سے بے شمار گناہ ہوتے رہتے ہیں. وہ صبح میں بھی گناہ کرتا ہے، وہ شام میں بھی گناہ کرتا ہے، وہ دن میں بھی گناہ کرتا ہے، وہ رات میں بھی گناہ کرتا ہے، وہ جوانی کی حالت میں بھی گناہ کرتا ہے، بڑھاپے کی حالت میں بھی گناہ کرتا ہے. گناہ پر گناہ انسان کے ہوتے رہتے ہیں. لیکن سارے کے سارے گناہوں میں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو سارے گناہوں کے دروازے ہو جاتے ہیں. اگر وہ دروازہ کھل جاتا ہے تو پھر اس دروازے سے انواع و اقسام کے گناہ جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں. اس گناہ سے اور دوسرے گناہ پیدا ہونا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر ان دروازوں میں سے جو اہم دروازے ہیں اگر ان کو بند کر دیا جائے تو پھر انسان کے گناہ کم ہو جاتے ہیں یا گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے نظر میں 3 گناہ سب سے بنیادی گناہ ہیں. اگر یہ گناہ کسی کے اندر جنم لیتے ہیں تو پھر اس کے پاس گناہوں کا انبار لگ جاتا ہے. اگر کوئی آدمی ان 3 گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، محفوظ رکھتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ یوں فرماتے ہیں اصول الخطایا کلها 3، بنیادی طور پر جو گناہ ہیں وہ صرف 3 ہیں. پھر اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں جو بنیادی طور پر 3 ہیں. الکبر وَهُوَ الَّذِي أَدْخَلَ إِبْلِيسَ فِي النَّارِ، یہ تکبر ایسا گناہ ہے جو انسان کو بلکہ سب سے پہلے ابلیس کو اس نے جہنم میں داخل کر دیا. الکبر وَهُوَ الَّذِي أَدْخَلَ إِبْلِيسَ فِي النَّارِ، کبر نے ابلیس کو جہنم میں داخل کر کے چھوڑ دیا. اور دوسرا گناہ والحرص وهو الذي اخرج آدم من الجنہ، اور دوسرا گناہ حرص کی شکل میں ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا
اور تیسرا گناہ والحسد وهو الذي جر ابن آدم على اخيه، تیسرا حسد کی شکل میں ہوتا ہے جس نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے کو قتل کرنے پر مجبور کر دیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان تین گناہوں کو بنیادی گناہ مانتے ہیں، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو گویا وہ سارے کے سارے گناہوں سے بچا لینے کا وہ توشہ تیار کر لیتا ہے، سارے کے سارے گناہوں سے بچنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو تین گناہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے گنائے۔ سب سے پہلا گناہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے کہا وہ تکبر کی شکل میں ہوتا ہے، اور دوسرا حرص کی شکل میں ہوتا ہے، اور تیسرا حسد کی شکل میں ہوتا ہے۔ آج ہم انہی تین باتوں کے بارے میں مختصر سی روشنی ڈالیں گے اور پھر گناہوں سے بچنے کی کچھ راہیں سن کر اپنی بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ سامعین کرام، آسمان کا سب سے پہلا گناہ جو تھا وہ تکبر کی شکل میں تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ، جب ہم نے کہا تمام کے تمام فرشتوں کو تو جو ہے سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ، اس نے انکار کیا، کیوں؟ تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا۔ تو ابلیس کا آسمان میں سب سے پہلا گناہ جو واقع ہوا وہ تکبر کی شکل میں تھا، اور اسی تکبر کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا نافرمان بندہ بن گیا۔ اس کے بعد پھر اس کی معافی ختم ہو گئی، اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا جو ہے وہ واسی بن گیا، سارے کے سارے رحمتوں سے محروم ہو گیا، سارے کے سارے احسانات سے محروم ہو گیا، سارے کے سارے اکرام سے اور اللہ تبارک و تعالی کے نعمتوں سے محروم کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تکبر کا اظہار کیا۔ یہ تکبر، ذرا دیکھو آپ، آسمان کا سب سے پہلا گناہ تکبر، اور جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو تکبر جو ہے فرعون نے کر دیا، تو فرعون کو اللہ تبارک و تعالی نے تباہ و تاراج کر دیا۔ انا ربکم الاعلی، اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس نے کہا، تو اللہ نے فرعون کو تباہ کر کے چھوڑ دیا۔ اور پھر اس کے بعد نمرود نے کہا ان احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے نمرود کو مچھر کے ذریعے تباہ کر کے چھوڑ دیا۔ فرعون کو بس پانی سے تباہ کر دیا، نمرود کو مچھر سے تباہ کر کے چھوڑ دیا، حامان کو تباہ کر کے چھوڑ دیا، قارون کو زمین میں دھسا دیا، اور شداد کو اس کو بھی تباہ کر کے چھوڑ دیا، ابو جہل کو تباہ کر کے چھوڑا، ابو لہب کو تباہ کر کے چھوڑا، عتبہ کو تباہ کر کے چھوڑا، شیبہ کو تباہ کر کے چھوڑا، قوم عاد کو تباہ کر کے چھوڑا، قوم سمود کو تباہ کر کے چھوڑا، منافقین کو تباہ کر کے چھوڑا، یہودیوں کو تباہ کر کے چھوڑا، نصارہ کو تباہ کر کے چھوڑا۔ کیوں؟ ان سب نے تکبر کیا تھا۔ ابو لہب نے تکبر کیا تھا، ابو جہل نے تکبر کیا تھا، منافقین نے تکبر کیا تھا۔ ہم کیوں مانے اس محمد کی بات؟ ارے یہ تو ہم سے چھوٹا ہے، یہ تو غریب ہے، یہ تو کنگال ہے، اس کے پاس نہ باغیچہ ہے نہ اس کے پاس مال ہے، یہ ہمارے ساتھ نبی بن کر آتا ہے، ہم کیسے اس کی بات مانیں گے؟ تکبر نے کیا۔ سرداران قریش نے تکبر کیا تو اللہ نے ان کو تباہ کر کے چھوڑ دیا۔ تو گویا تکبر ہلاکت کی علامت ہے، اور تکبر، ذرا دیکھو آپ کہ تکبر سے انسان جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے حدیث آپ کو سنائی، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتے ہیں؟ اور حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ دیکھو لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر میں اگر تکبر ہو تو پھر وہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے، جنت سے محرومی کی علامت۔ اور پھر اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، انہ لا يحب المستكبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے بالکل پسند نہیں کرتا۔
وقت بہت مختصر ہے اور اس کی تباہیاں بہت زیادہ ہیں. میں کچھ علامتیں بتانا چاہتا ہوں کہ تکبر، ہم کیسے پتا چلے کہ ہمارے اندر تکبر ہے؟ کیسے پتا چلے کہ تکبر ہے؟ تو کہا جا رہا ہے تکبر کی علامت یہ ہے کہ وہ دوسروں کو کبھی بڑا نہیں مانتا ہے، دوسروں کبھی بڑا نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا سمجھتا ہے. اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جیسا کہ انا ربکم الاعلی کہہ کر اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا. شیطان نے کہا مجھے تو آگ سے پیدا کیا، اس کو تو مٹی سے پیدا کیا، آگ تو اوپر جانے والی ہے، مٹی نیچے جانے والی ہے، میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہوں، بڑا ہو کر چھوٹی صدا کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس نے بڑا سمجھا. نمرود نے بھی بڑا سمجھا، انا احیی و امیت، ارے میں زندہ کر سکتا ہوں، میں مار سکتا ہوں. تو تکبر کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے. یہ بڑا اپنے آپ کبھی علم کے ذریعے سمجھتا ہے کہ میرے پاس زیادہ علم ہے میں بڑا ہوں، کبھی طاقت سے سمجھتا ہے کہ میں زیادہ طاقتور ہوں اس لیے میں بڑا ہوں، کبھی حسن و جمال سے سمجھتا ہے کہ میں حسین و جمیل ہوں میں بڑا ہوں. کبھی طاقت سے، کبھی علم سے، کبھی مال سے، کبھی دولت سے، کبھی جوانی سے، کبھی منصب سے، کبھی عہدے سے، کبھی عزت سے، یہ ساری کی ساری چیزوں کی وجہ سے بڑا اپنے آپ کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے اور پھر تکبر اس کے اندر آنا شروع کر دیتا ہے. اور تکبر کبھی اس کے چلنے میں محسوس ہوتا ہے، کبھی اس کے باتوں میں تکبر محسوس ہوتا ہے، کبھی چہرے سے اس کے تکبر محسوس ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ آس پاس والوں سے گلا شکوا کرتا رہتا ہے. کیسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ بالکل گندے لوگ ہیں، یہ کیسا محلہ ہے، یہ کیسی بستی ہے، یہ کیسا گاؤں ہے، یہ کیسا ملک ہے. یعنی وہ ہمیشہ جب دیکھو دوسروں کی شکایت، اس کو نہ ماحول پسند آتا ہے، نہ آب و ہوا پسند آتی ہے، نہ کھانا پسند آتا ہے، نہ کپڑے پسند آتے ہیں، نہ گھر پسند آتی ہے نہ تہذیب پسند آتا ہے، نہ کلچر پسند آتا ہے، کچھ نہیں، سب سے شکایتیں، گلا شکوا کرتے رہتا ہے. یہ بھی تکبر کی علامت ہے. اور پھر اس کے بعد اپنی تعریف کو بار بار کرتا رہتا ہے، وہ دوسروں کی بات کو کاٹنا چاہتا رہتا ہے، وہ دوسروں سے تعریف کی امید رکھتا رہتا ہے، وہ مسکینوں غریبوں کو کمتر سمجھتا رہتا ہے. تو یہ تکبر کی چند علامتیں ہیں دوستوں. اگر یہ ہے تو پھر انسان کو اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا، اس لیے کہ تکبر گناہوں کا دروازہ ہے. اگر یہ کھلا رہا تو یہاں سے بے شمار گناہ نکلتے جائیں گے، پھر کنٹرول نہیں کر پائے گا. بس تکبر پر کنٹرول کر لو تو بہت سارے گناہوں کو وہ کنٹرول کر لے سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا گناہ، آسمان کا دوسرا گناہ حسد کی شکل میں ہے دوستو. تکبر اس نے کہا آسمان میں ابلیس نے کہ میں بڑا ہوں، میں چھوٹے کا سجدہ کر سکتا ہوں. اور دوسرا حسد کی شکل میں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا، نعمتوں سے مالا مال کر دیا، تب ابلیس کو رہا نہ گیا. کہ وہ نعمتوں میں چلے گئے، ان کو مال ملا، ان کو دولت ملی، ان کو نعمتیں ملی، ان کو جنت ملی، ان کو محل ملا، سب کچھ ان کو ملا، مجھے کیا ملا؟ چنانچہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں بھی اس نعمت کا حقدار بنوں، میں بھی اس دولت کو حاصل کر لوں، میں بھی اس کا نعمتوں کا حقدار بن جاؤں. یہ بننے کی فکر کرنے کے بجائے وہ سامنے والی کی نعمت کو تباہ کرنا چاہتا ہے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ سامنے والے کی نعمتوں کے زائل ہونے، زوال ہونے کی تمنا کرنا، وہ تباہ ہو جانا، میں بڑا بن جانا، وہ رہتے ہوئے میں بھی بڑا بن جانا، یہ نہیں چاہتا ہے. وہ بڑا ہے تو میں بھی بڑا بن جاؤں، وہ 2 کار والا ہے تو میں بھی 2 کار والا بن جاؤں، وہ اچھا ہے تو میں بھی اچھا بن جاؤں. یہ اس میں حسد نہیں، بلکہ وہ کار اس کی ختم ہو جانا، میرے پاس آ جانا، اس گھر ختم ہو جانا، میرے پاس گھر آ جانا، کاروبار ختم ہو جانا، میرا کاروبار آ جانا. تو یہ پالیسی ابلیس کی ہے. دوسری پالیسی ہے، اس نے حسد کیا تو چاہا کہ اب میں تو جنت میں نہیں جا سکتا، اب آدم
کو بھی جنت سے نکال دینا۔ چنانچہ اس نے حسد میں آ کر آدم علیہ السلام کو ورغلانا شروع کر دیا، اتنا ورغلایا کہ ان کو گناہ کرنے پر مجبور کر دیا اور پھر ان کو جنت سے نکال باہر کر دیا۔ آسمان کا دوسرا گناہ جو ابلیس سے ہوا وہ حسد کی شکل میں تھا، اور زمین کا پہلا گناہ حسد کی شکل میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے حابل قربانی قبول کر لی، قابل قربانی قبول نہیں کی تو حسد میں آ گیا۔ آدم کے دو بیٹے ہیں، اللہ نے ایک کی قربانی قبول کر لیتی ہے، دوسرے کو رد کر دی تو اس سے حسد میں آ گیا اور اس کو مارنے پر مجبور ہو گیا، قتل کرنے پر مجبور ہو گیا۔ تو آسمان کا دوسرا گناہ حسد کی شکل میں، زمین کا پہلا گناہ حسد کی شکل میں جو ہے واقع ہوا دوستو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا تو پیارے بیٹے کو، پیارے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈال کر چھوڑ دیا تو جو ہے قابل نے حابل کو مارا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ یہودیوں نے حسد کیا اور نصارا نے حسد کیا، منافقین نے حسد کیا، یہ سارے کے سارے حسد میں جلتے رہے، اور حسد سامنے والے کو نقصان پہنچاتا ہے دوستو۔ حسد جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، رواہ البخاری و مسلم۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا، دل میں ایک دوسرے کے بغض نہ رکھو، ولا تحاسدوا، اور دلوں میں حسد نہ رکھو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کے پیچھے مکر و فریب نہ کرو، پلاننگ نہ ڈالو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور تم سارے کے سارے مل کر اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ حسد کے بارے میں بہت ساری تباہیاں ہیں، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ حسد کے نقصان میں سب سے بڑا نقصان یہ کہ جو حسد کرتا رہتا وہ کبھی بھی چین سے نہیں رہ سکتا، سکون کبھی اس کو نصیب نہیں ہوتا، ہمیشہ پریشان 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 رہتا ہے، سکون اس کا چھین لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ جب جب دیکھتا ہے تو اس کو دل جلتا ہے، دل میں آگ لگ جاتی ہے، تو تکلیف میں رہتا ہے بندہ۔ اور حسد کرنے والا دراصل تقدیر سے ناخوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے سے ناراض رہتا ہے۔ اللہ تو نے اس کو دیا مجھے نہیں دیا، ایسا کیوں؟ اچھا اس کو ختم کر دے مجھے دے دے، گویا اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ اس کو دے گا اور تم کو نہیں دے گا، لیکن تم چاہتے کہ اس کو ختم کر دے مجھے دے دے۔ اللہ کے فیصلے سے بغاوت، اللہ کے فیصلے سے ناراض، اللہ کے فیصلے سے ناخوش یہ بندہ نظر آتا ہے، تعلقات کو دھیرے دھیرے کم کرتا جاتا ہے، وہ غیبت کرتا رہتا ہے، ظلم بھی کرتا اگر بس چل جائے تو، اور اگر ظلم کرنے کا نہ ہو سکے، ظلم کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر چوری کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ مجھ سے بڑا ہے، دیکھتا ہوں کیسا بڑا بنتا ہے، چوری کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے مال کو چوری کر کے تباہ کرنا چاہتا ہے، اور اگر وہ اور زیادہ طاقتور ہے تو سامنے والے کو قتل بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ قابل نے حابل کو قتل کر دیا تھا۔ کیا آج آپ بس نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بھئی جو ہے یہ ہوٹل کھولتا ہے اور ایک دوسرا ہوٹل کھولتا ہے تو یہ ہوٹل کے مالک اس کو قتل کرنے کے پلاننگ بناتا ہے، یہ کاروبار کرتا ہے، سامنے وہ بھی کاروبار کرتا ہے تو وہ اس کو قتل کرنے کی پلاننگ بنا دیتا ہے۔ یہ دونوں پارٹنر تھے آپس میں، ایک پارٹنر الگ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو قتل کرنے کی پلاننگ بنا دیتا ہے۔ یہ حسد ہے، حسد کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، حسد کی وجہ سے آج تباہی مچائی جا رہی ہے، قتل غارت گری حسد کی وجہ سے، جادوگری حسد کی وجہ سے۔ جادو ٹونا کیسے نہیں ہو رہا ہے؟ حسد کی وجہ سے۔ بھائی اس خاندان کی لڑکی کو مانگا، انہوں نے کہا تمہارا لڑکا لائق نہیں ہے، انکار کر دیا، اچھا تمہاری لڑکی ہمارے گھر میں نہیں آ سکتی، پھر کہیں بھی نہیں جا سکتی وہ لڑکی۔ جادو شروع، اس کے رخے پر جادو، اس کے فوٹو پر جادو، اس کے بالوں پر جادو، اس کے کپڑوں پر جادو، تباہ کر دینا چاہتے ہیں۔ اگر لڑکی ہماری نہیں ہو سکتی پھر کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ حسد ہے، تباہی جادو کی شکل میں، تباہی قتل غارت کی شکل میں۔
تباہی دشمنی کی شکل میں، تباہی چوری کی شکل میں، حسد انسان کو اس ساری چیزیں کرنے پر مجبور کرتا رہتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے، بس اس کا نقصان ہو خوش ہوتا ہے، وہ تباہ ہو جائے تو خوش ہوتا ہے، وہ بیمار پڑ جائے تو خوش ہو جاتا ہے، وہ مر جائے تو خوش ہو جاتا ہے، سب حسد کی وجہ سے۔ دوستو حسد اگر انسان کے پاس ہے نا تو پھر وہ سامنے والے کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا ہے، پسند نہیں کرتا ہے، اس کا نام آ جائے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کی تعریف سنے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے تو آنکھیں پھیر لیتا ہے، وہ اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ دعوت ملاقات ہو گئی، کسی سے حسد ہے، خاندان میں کوئی آدمی آگے بڑھتے جا رہا ہے، آگے بڑھتے جا رہا ہے، آگے بڑھتے جا رہا ہے، اب دعوت ملاقات ہوتی تو بھائی اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اہمیت دینا شروع کر دیتا ہے، خاص طور پہ عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، بھائی اس کے پاس زیورات ہیں تو حسد میں آپ کچھ نہ کچھ بولنا ہے، اس کے ہیں کیا، نئے کسی سے مانگ کر لائی ہوگی، وہ کپڑے اس کے نہیں کسی سے مانگ کر لائے ہوں گے، یعنی سامنے والے کی چیز کو پسند نہیں کرتے، چہرہ پھیر لیتے ہیں اور باتوں کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں، ہر چیز میں نقص نکالنا شروع کرتے ہیں، کچھ بھی اچھا کام کرو نہیں، وہ دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہوں گے، وہ لوگ یہ بتانے کے لیے کر رہے ہیں، تعریف کے لیے کر رہے ہیں، فلاں کے لیے فلاں کے، کسی بھی اچھے کام کو پسند نہیں کرتے، جس کی حسد کی علامت ہے۔ دوست کچھ رائے وہ آپ دیتے ہیں، رائے کی مخالفت کرنا، ان کو تکلیف ہوتی تو خوش ہو جانا، اور وہ اگر مر جاتے ہیں تو اور خوش ہو جانا، یہ حسد کی علامت ہے دوست۔ اور یہ تیسرا دروازہ حرص کی شکل میں ہے، انسان اگر حرص کرتا ہے تو پھر جنت سے بھی نکالا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام تو شیطان نے کہا، جانتے ہو آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جھاڑ کے قریب جانے سے کیوں منع کیا ہے؟ کیوں درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے؟ فلا تقرب هذه الشجرة، کیوں منع کر رکھا ہے؟ اس لیے کہ اگر تم اس جھاڑ کو استعمال کر لو گے تو پھر جنت کے ہمیشہ ہمیشہ مالک بن جاؤ گے، کبھی تم جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ آدم کے اندر حرص پیدا ہوئی کہ اس کو نہ چھوڑنا، جنت کو نہیں چھوڑنا، حرص پیدا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فلا تقربا، مت جاؤ قریب میں، لیکن حرص آئی کہیں نکالے نہ جائیں، کہیں جنت سے محروم نہ ہو جائیں، کبھی کہیں اس نعمت سے جو ہے ہم کو بے دخل نہ کیا جائے۔ حرص نے ان کو گناہ کرنے پر مجبور کر دیا، اور اس حرص نے ان کو جنت سے باہر نکال کے چھوڑ دیا۔ حرص آتی ہے بندے کے پاس تو کچھ بھی کرنے تیار ہو جاتا ہے، وہ حلال نہیں دیکھتا، حرام نہیں دیکھتا، وہ اپنے کو نہیں دیکھتا، اوروں کو نہیں دیکھتا، کسی سے بھی وہ فائدہ کمانا چاہتا ہے، کسی سے بھی مال حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، کسی کے مال کو ہڑپ کر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر حرص انسان کے پاس آ جاتی ہے تو اللہ نے کہا تحبون المال حبا جما، اس مال کو انسان بے تحاشا محبت کرتا ہے، سب سے بڑھ کر اسی مال سے محبت کرتا رہتا ہے۔ اس مال کی خاطر وہ سب کو چھوڑ سکتا ہے، اس مال کی خاطر باپ کو چھوڑ سکتا ہے، اس مال کی خاطر ماں کو چھوڑ سکتا ہے، اس مال کی خاطر بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، اس مال کی خاطر بچوں کو چھوڑ سکتا ہے، اس مال کی خاطر سب کو چھوڑ سکتا ہے بندہ، لیکن مال کو نہیں چھوڑتا۔ تحبون المال حبا جما، بہت زیادہ چاہتے ہو نا، بہت اس سے محبت ہے تم کو، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اسے بہت محبت کرتا ہے، بے تحاشا سے محبت کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا آدم کے بیٹے کو دو سونے کی وادیاں دی جائیں، یہ بڑا صحرا سونے کا ہے تمہارے لیے، یہ بڑی وادی سونے کی تمہارے لیے، اتنا دو وادیاں سونا بھر کر ملنے کے بعد بھی لبتغوا الثالثہ، وہ تیسرے کی خواہش کرتا ہے، تیسرے کی وہ تمنا کرتا ہے، مل جائے تو حاصل کر ہی لیتا ہے۔ تو یہ حسد کچھ بھی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تکبر اور یہ حسد اور یہ حرص ابن قیم رحمۃ اللہ کی نظر میں 3 بنیادی دروازے ہیں، ان کو بند کر دو تو سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہو۔ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں،
گناہ سے دور رہنا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ ہے گناہوں سے دور رہنے کا؟ ابن قیم فرماتے ہیں کہ گناہوں سے دور رہنے کا سب سے پہلا ذریعہ نماز کی پابندی. جو نماز کے برابر پابندی کرتا رہتا نا وہ خود بخود گناہوں سے دھیرے 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 دور ہوتا جاتا ہے. آج نہیں کل دور ہو جائے گا, کل نہیں پرسوں دور ہو جائے گا, لیکن آخرکار گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے جو نماز کو دل سے پابندی کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے. اور دوسرا, تلاوت قرآن مجید کرنے والا بھی گناہوں سے دھیرے دھیرے دور ہوتا جاتا ہے. موت کی فکر کرنے والا بھی گناہوں سے دور ہوتا جاتا ہے. چرتے کو موت کی فکر کرتا رہتا ہے, ہاں کبھی بھی موت آ سکتی ہے. مردوں کو دیکھتا ہے تو موت یاد آتی ہے, قبرستان دیکھتا ہے تو موت یاد آتی ہے, حادثے دیکھتا ہے تو موت یاد آتی ہے. بڑی تیزی کے ساتھ گاڑی چلاتا رہتا ہے, اچانک موت اس کو یاد آ جاتی ہے. اور کبھی جو ہے ہوائی جہاز میں جاتا رہتا ہے تو موت اس کو یاد آ جاتی ہے. تو جب موت کو یاد کرتا رہتا ہے تو گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے, گناہ سے دور ہو جاتا ہے. فکر آخرت کرنے والا گناہ سے دور ہو جاتا ہے. عذاب قبر کو سوچنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. گناہوں سے بچنے کے لیے ساری چیزوں کی جتن کرنا پڑے گا دوست. اور گناہ سے دور رہنا اس بندے کے لیے آسان ہے جو رب کی عظمت کو بیان کرتا رہتا ہے, رب کی بڑائی بیان کرتا رہتا ہے. اگر یہ اس دل میں آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, بس گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور بندہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ بھائی کس کی عزت کرتا ہے بندہ, کون اس کی نظر میں معزز ہے, کون اس کی نظر میں بڑا ہے, عزت والا ہے, جس سے ذکر ڈرتا رہتا ہے. ان کے بارے میں تصور کرے کہ اگر ان کو میرے گناہوں کا پتہ چل جائے تو کیا ہوگا. یہ رب کے بعد پہلے تو وہ تصور اللہ کا مرحلہ پہلے آ چکا ہے. دوسرے مرحلے میں انسان معزز لوگ جس سے وہ محبت کرتا ہے, عزت کرتا ہے, احترام کرتا ہے, ان کے بارے میں ذرا سوچے اور یہ خیال کرے کہ اگر ان کو میرے گناہوں کا پتہ چل جائے تو کیا ہوگا. تو پھر انسان ذرا گناہوں سے دور رہتا ہے, محفوظ رہتا ہے. اور گناہ سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہنا ضروری. بلا دعا کے انسان گناہ سے محفوظ نہیں رہ سکتا. اور اگر گناہ سے بچنا چاہتا ہے نا تو اپنے گناہوں کو لکھتا رہے اور اللہ کے احسانات کو لکھتا رہے. اللہ کے احسانات ہیں اور میرے گناہ ہیں. پھر سوچے کہ بھائی اتنا احسان کرنے والا وہ ذات جس کی میں خلاف ورزی کر رہا ہوں, اس کے احسانات دیکھو کتنے زیادہ ہیں اور اس کے مقابلے گناہ میرے بھی ہیں. احسانات کو اگر اللہ کے یاد کرتا رہے تو وہ بندہ بھی گناہ سے محفوظ ہو جاتا. آخری بات, گناہ سے محفوظ رہنے کی بچنا چاہتا ہے نا, ہاں بچنا چاہتا ہے. کیوں بچنا چاہتا ہے یار, گناہ سے کیوں بچنا چاہتا ہے؟ کیا اس لیے بچنا چاہتا ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر یہ نیت میں ختم, کبھی بھی گناہ سے بچ نہیں سکتا. لوگوں سے ڈر کر گناہ سے بچنا چاہتا ہے. بھئی فلاں کو معلوم ہوگا تو کیا ہوگا, فلاں کو معلوم ہوگا تو کیا ہوگا, فلاں دیکھ لے گا تو کیا ہوگا. اگر لوگوں سے ڈر کر گناہ سے بچنا چاہتا ہے نا پھر کبھی بھی مرے دم تک گناہ سے بچ نہیں سکتا. کیوں؟ اس کو لوگوں سے بچنے کے لیے پرائیویسی مل جاتی ہے. لوگوں سے, لوگوں کی نظروں سے بچا کر گناہ کرنے کا ہنر سیکھ لیتا ہے. لوگوں سے چھپ کر گناہ کرنے کا طریقہ وہ ایجاد کر لیتا ہے, بچ جاتا ہے لوگوں سے. اپنے باپ سے, اپنے باپ کی نظروں سے چھپ کر گناہ کر سکتا ہے بندہ, بیوی کی نظر سے چھپ کر سکتا ہے, دوستوں کی نظر چھپ کر سکتا ہے, ساری دنیا کی نظر سے چھپ کر گناہ کرنے کے سورس اور وسائل پیدا کر لیتا ہے بندہ. اگر یہ صرف لوگوں سے بچنے کی خاطر گناہ نہیں کرتا ہے, نہیں کرنا چاہتا ہے, نہیں بچ پائے گا, گناہ سے محفوظ نہیں رہ سکے گا. اگر گناہ سے اس لیے میں بچنا چاہتا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر یہ آسانی سے بچ جائے گا. اس کے لمبے لمبے نسخے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں, لمبے لمبے اذکار بتانے کی کوئی ضرورت نہیں, لمبی لمبی دعائیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں, لمبے لمبے خطبے کی کوئی ضرورت نہیں, لمبے لمبے نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں, بار بار نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے کہ اگر اللہ سے ڈر کر بچنا چاہتا ہے تو
اس سے بچنے کے کوئی وسائل پیدا نہیں کر سکتا بندہ یہ سورس پیدا نہیں کر سکتا کہ مگر ایسے کرو تو اللہ نہیں دیکھ سکے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لوگوں سے بچنے کے لیے وسائل پیدا کر لے سکتا ہے، لوگوں سے بچنے کے لیے مقام طے کر لے سکتا ہے، لوگوں سے بچنے کے لیے وہ سورس پیدا کر سکتا ہے، انسٹرومنٹ پیدا کر لے سکتا ہے، لیکن اللہ سے بچنے کے لیے کوئی انسٹرومنٹ تیار نہیں کر سکتا، کوئی جگہ ڈھونڈ نہیں سکتا، کوئی وقت ڈھونڈ نہیں سکتا، تو بندہ گناہوں سے بچ سکتا ہے اور آسانی سے وہ گناہوں سے نکل سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام ہمارا بس یہ ہے کہ ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں ان گناہوں میں سب سے مین گناہ دروازے یہ تکبر کی شکل میں، یہ حسد کی شکل میں، حرص کی شکل میں ہے۔ اگر تین ختم ہو جائیں تو انسان بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور بچنے کا آخری طریقہ بس یہی کہ کس لیے چھوڑنا چاہتا ہے، بندوں کے لیے چھوڑنا چاہتا ہے یا اللہ کی خاطر چھوڑنا چاہتا ہے۔ اگر بندوں کے لیے چھوڑنا چاہتا ہے تو پھر وہ کبھی نہیں چھوڑ پائے گا، اللہ کی خاطر چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ بہت جلد چھوڑ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں پر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں سے دل لگانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔